بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معززین ویورز، آپ سب کو فاروقی میڈیا چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سیاحت کا پارٹ نمبر 4، صحرا میں غیب سے روٹیاں اور حلوہ بہتے دریا سے گزر جانا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں اور اسی طرح میرا حوصلہ بڑھتا رہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ نصیحت آموز توکل۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اے درویش، ایک دفعہ یہ فقیر اور چند آدمی اور سیستان کے ملک میں سفر کر رہے تھے۔ شہر کے باہر ایک غار تھی اور اس غار میں ایک درویش سکونت غزی تھے، مشغول اللہ اس حد تک کہ میں نے ان جیسا کوئی سالک نہ دیکھا۔ اس کے پاس پہنچے، تھوڑی دیر تلاوت میں مصروف رہے، اس کے بعد بات شروع کی۔ حقیقت بیان کی کہ اے عزیزو، میں 20 سال تک سیاحی کرتا رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں ایک بزرگ کے پاس پہنچا جو ایک پہاڑ میں رہتا تھا، جو ایک صحرا کے درمیان تھا جہاں کوئی پرندہ تک نظر نہ آتا تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ درویش یہاں رہتا ہے، یہاں صحرا ہے، صحرا میں روزی کہاں سے میسر ہے؟ جو ہی میرے دل میں یہ بات آئی، روح سخن میری طرف فرما کر کہا، اے درویش، روزی کے بارے میں کیوں حیران ہوتا ہے؟ کیا خدائے کریم کو رازق نہیں جانتا؟ کیوں کلام پاک میں لکھا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو، خواہ تم آبادی میں رہو یا ویرانے میں، جو تمہارا نصیب ہے تمہیں ضرور ملے گا۔ اور کہا، بیٹھو، ابھی قدرت خداوندی کا مشاہدہ کرواتا ہوں۔ اس بزرگ نے یہ بات کی، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہوگی، میں ڈر گیا۔ مجھے فرمایا، آگے آ اور اس پتھر کو جو میرے سامنے ہے اٹھا اور توڑ۔ میں نے فرمان کے مطابق پتھر اٹھایا اور توڑ دیا۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا۔ مجھے فرمایا، اسے دیکھ۔ میں نے دیکھا، اس کے منہ میں گھاس کا تنکا تھا، وہ کھا رہا تھا۔ اس وقت بزرگ نے فرمایا، اے درویش، وہ جو ذات کیڑے کو پتھر کے اندر روزی پہنچا کر زندہ رکھ رہی ہے، میرے رزق کا انتظام صحرا میں کیا نہیں کر سکتی؟ پھر وہ رات میں اس درویش کے پاس رہا۔ جب افطار کا وقت آیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ روٹیاں اور ان پر کچھ حلوہ رکھے ہوئے حاضر ہوا، آداب بجا لایا، کھانا پیش کیا اور واپس چلا گیا۔ جب وہ درویش تلاوت سے فارغ ہوئے، مجھے بلایا اور فرمایا، آؤ افطار کرو، تم تو کہتے تھے کہ کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ جب دن ہوا، میں اس وقت بزرگ کی خدمت میں آداب بجا لایا اور واپس ہوا۔ پس اے درویش، میں نے اس پیر کی بات دل میں رکھ لی، اس مقام پر آ گیا اور سکونت اختیار کر لی۔ خدا بہتر جانتا ہے، آج کم و بیش 30 سال ہونے کو آئے ہیں کہ رزق عالم غیب سے پہنچایا جاتا ہے، اور آنے والے مسافروں کو بھی اس ورانے میں ان کا نصیب ملتا ہے۔ شیخ الاسلام نے بیان کیا کہ جب شام کا وقت ہوا، میں نے اور مسافر ان کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک آدمی کھانے کا خوان سر پر رکھے ظاہر ہوا، اس درویش کے سامنے رکھا۔ ہم نے اس بزرگ کے ساتھ کھانا کھایا، ہم نے اس خوان سے سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن وہ کام پھر بھی نہ ہوا۔ اس بزرگ نے زمین پر پاؤں مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا، چشمہ سے ہم نے جی بھر کر پانی پیا، اس کے بعد وہ خوان توام غائب ہو گیا۔ جب دن چڑھا، میں نے رخصت ہوتے ہوئے ان سے مصافحہ کرنا چاہا، کیا دیکھتا ہوں ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا،
اس میں کیا حکمت ہے؟ جو ہی میرے دل میں بات آئی، انہوں نے فرمایا، اے عزیز، میں ایک دن غار سے بہر تجدید و وضو کے لیے گیا۔ غار کے سامنے ایک دینار پڑا ہوا تھا۔ میرے نفس نے چاہا کہ اسے اٹھا لو، کہ یہ بھی تو رزق ہی ہے، یہ عالم غیب سے ہی آیا ہو شاید۔ میں نے اٹھانے کا ارادہ کیا، ہاتف سے آواز آئی، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے ہم سے توکل کا یہی عہد کیا تھا، پیسوں کو دیکھ کر ہاتھ بڑھا دیا، اسے حاصل کر لے اور رزق سمجھ لے۔ تو نے ہمیں نہ دیکھا، جب یہ آواز آئی میں نے چھری اٹھائی اور اس ہاتھ کو کاٹ کر بہر پھینک دیا۔ اے عزیز، جو ہاتھ خدا کی رضا کے بغیر اٹھے اسے کاٹنا ہی بہتر ہے۔ یہ واقعہ بھی اسرار الاولیاء میں ہے۔ ذاکر بزرگ کا واقعہ بیان۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ لاہور میں ایک ذاکر شاغل عالی مقام بزرگ سے ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی۔ چند روز ان کی خدمت اقدس میں حاضر رہا۔ نماز فرض کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاتے اور اتنا شدت سے ذکر فرماتے کہ ان کی روح سے پسینہ پھوٹ پڑتا۔ سینکڑوں دفعہ ذکر کرتے کرتے گر پڑتے، پھر اٹھ کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن ذکر کے بعد فرمانے لگے، کتاب عشق میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا ذکر بندہ مومن پر غالب ہو جاتا ہے، میں اللہ جو اس کا پروردگار ہوں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ عشق سے مراد محبت ہے۔ پھر انسان کو اس سعادت عظمیٰ سے کیوں محروم رہنا چاہیے اور ذکر خدا سے کیوں غافل ہونا چاہیے؟ اے عزیز، اس خالق کائنات نے دل کو اس لیے پیدا فرمایا کہ عرش الہی کا طواف کرے۔ دل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک دل پہاڑ کی مانند ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سے ذرا برابر حرکت نہیں کرتے۔ یہ دل مہربان صادق کے دل ہوتے ہیں۔ کچھ دل درخت کی مانند ہوتے ہیں، جڑ تو ان کی قائم ہے مگر شاخیں ہوا سے ہلنے لگتی ہیں۔ اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو درخت کے پتوں کی طرح ہوا کے جھونکنے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ مگر محبت میں پختہ اور سچا وہ شخص ہے جو یاد محبوب کے سوا کسی چیز کو پسند نہ کرتا ہو۔ یہ بھی اسرار الاولیاء میں درج ہے۔ ایک صاحب اسرار درویش سے ملاقات کا واقعہ۔ آپ کا ارشاد ہے، ایک دفعہ میں لاہور کی حدود میں سفر کر رہا تھا۔ ایک گاؤں میں ایک صاحب اسرار درویش رہتے تھے جن کا گزارا کاشتکاری پر تھا۔ عمال حکومت ان سے کچھ مطالبہ نہ کرتے تھے۔ آخر اس گاؤں میں ایک بے روت کوتوال کا تقرر ہو گیا۔ اس نے بزرگ موصوف سے لگان وغیرہ کا حصہ مانگنا شروع کر دیا اور حکم دیا، اتنے سال تو نے کھیتی باڑی کی ہے اور لگان ادا نہیں کیا، جس کو آج ہم ٹیکس بولتے ہیں۔ تم نے لگان ادا نہیں کیا تو اتنے سال کا بقایا ادا کرو، وگرنہ کوئی کرامت دکھاؤ۔ بزرگ نے فرمایا، میں تو ایک مسکین آدمی ہوں، کرامت کیا ہوتی ہے؟ کوتوال نے سختی شروع کر دی اور کہا، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یا تو اتنے سال کا لگان دو یا کرامت دکھاؤ۔ درویش مجبور ہو گئے۔ تھوڑی سی فکر کی، پھر اس کی طرف روح سخن کیا اور کہا، کون سی کرامت چاہتا ہے؟ مانگ۔ کوتوال نے کہا کہ گاؤں کے قریب دریا بہہ رہا ہے، تم اس کے اوپر سے گزر جاؤ۔ درویش نے آب رواں مبارک قدم رکھے اور اس طرح دریا پر سے گزر گئے جیسے عام آدمی خشکی پر چلتا ہے۔ جب دریا عبور ہو گیا اور واپسی کا ارادہ کیا تو کشتی طلب کی۔ لوگوں نے عرض کیا، جیسے آپ تشریف لائے تھے ویسے ہی واپس ہو جائیں۔ بزرگ نے جواب دیا، اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں میرا نفس متکبر نہ ہو جائے اور کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں کچھ بن گیا ہوں۔
یہ بھی اسرار الانبیاء میں واقعہ درج ہے۔ معززین دوستو، آپ سب سے دوبارہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ